سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے صدقے مقام عطا فرمایا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کاش کہ میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ کون فرما رہے ہیں؟ مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جن کے بارے میں میرے اور آپ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ وہ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں، وہ عمر فرما رہے ہیں کہ کاش میں ابو بکر کے سینے کا بال ہوتا۔ کہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جس رستے پہ میرا عمر آتا ہے شیطان رستہ چھوڑ دیتا ہے۔ وہ عمر فرماتے ہیں جس کے بارے میں میرے اور آپ کیا فرماتے ہیں کہ اگر 950 سال ابراہیم میرے عمر کی شان بیان کرے تو شان بیان نہیں کر سکتا۔ وہ عمر فرماتے ہیں کہ کاش کہ میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ تو یارو دیکھو کتنا عظیم مراد مصطفیٰ، جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اپنی دعا بارگاہ میں دعا کرتے تھے کہ باری تعالیٰ عمر بن خطاب جیسے عظیم سے اسلام کو غلبہ عطا فرما، جو مراد مصطفیٰ ہے۔ عمر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کیسے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے کعبے میں خطبہ دیا ابو بکر، سب سے پہلے جس نے کعبے میں خطبہ دیا ابو بکر، سب سے پہلے جو مومن کرایا ابو بکر، سب سے پہلے جو صحابی کرایا ابو بکر، سب سے پہلے جس نے 40,000 دینار آقا کے قدموں میں رکھے ابو بکر، جس نے بلال کو آزاد کرایا ابو بکر، جس نے عامر بن مغیرہ کو آزاد کرایا ابو بکر، آقا جان کا جس نے دروازے پر آئے ہیں ابو بکر، جس نے آقا کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا ابو بکر، جو گھر میں سب سے پہلے داخل ہوا ابو بکر، جس نے اپنی چادر کو پھاڑا سوراخوں کو بند کیا ابو بکر، جس نے اپنی گود کا بستر بنایا ابو بکر، جس نے اپنی گود میں آقا کو سلایا ابو بکر، جس نے سانپ پر ڈسنا برداشت کیا ابو بکر، جس کی آنکھ کے قطرے نبوت کے چہرے پر آئے ابو بکر، آقا نے اپنا لحاف جس کی ایڑی پر لگایا ابو بکر، جو باہر سے سب سے پہلے باہر آیا ابو بکر، جو معبد کی جھوپڑی میں سب سے پہلے پہنچا ابو بکر، جس نے بکری کا دودھ دویا آقا کو پلایا خود خوش ہوا ابو بکر، جو کوبا کے مقام پر پہلے پہنچا ابو بکر، جس نے کوبا کے مقام پر پہنچ کر میرے اور آپ کے آقا پر اپنی چادر کو تان لیا ابو بکر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنیے ذرا کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے ایسے نہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں شان حاصل کی، سنیے ایسے شان حاصل کی کہ سب سے پہلے جو معبد کی جھوپڑی میں داخل ہوا کون؟ ابو بکر، جس نے بکری کا دودھ دویا ابو بکر، آقا کو بلایا خود خوش ہوا ابو بکر، جس نے کوبا کے مقام پر میرے آقا پر اپنی چادر کو تان لیا ابو بکر، جس نے لوگوں کی غلط فہمی کو دور کیا۔ خادم کون ہے؟ مخدوم کون ہے؟ ابو بکر، جس نے کوبا کی پہلی اینٹ رکھی ابو بکر، جس نے مسجد نبوی کی پہلی اینٹ رکھی ابو بکر، جس نے ریاض الجنہ کا ٹکڑا خرید کر دیا ابو بکر، قرآن نے جسے ثانیس نہیں کہا ابو بکر، قرآن نے جسے یقول الانسان نہیں کہا ابو بکر، قرآن نے جسے والذی جاء بالصدق وصدق به کہا ابو بکر، جو بدر میں آقا کے ساتھ آیا ابو بکر، بدر کے میدان میں آقا کو سجدے کی صورت میں جس نے گلے لگایا ابو بکر، جس نے صلح حدیبیہ کا مشورہ دیا ابو بکر، جس نے عثمان کو روانہ کرایا ابو بکر، اور جس نے میرے آقا کی زندگی میں مصلی پر نمازیں پڑھائی ابو بکر، جس نے منکرین زکوٰۃ کا خاتمہ کیا ابو بکر، جس نے منکرین ختم نبوت کا خاتمہ کیا ابو بکر، جس نے میرے آقا کی وفات کے بعد امت کے ایمان کو سلام کیا ابو بکر، اور جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہوئے کہ جنت کے 8 دروازے جسے اپنے
ابان محمد ابو بکر، ابان محمد ابو بکر، امین محمد ابو بکر، معین محمد ابو بکر، یمین محمد ابو بکر، یسار محمد ابو بکر، وزیر محمد ابو بکر، مشیر محمد ابو بکر، سبوردار مور نگین محمد ابو بکر۔ کیا سیدنا ابو بکر صدیق کی شان بیان کریں؟ شان بیان کرتے کرتے ہماری جان جا سکتی ہے، لیکن شان مکمل بیان نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ کہہ دینا کہ گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی حدیث مبارکہ سنیے، بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ وقفہ پانے سے محبت بڑھتی ہے، وقفہ پانے سے محبت بڑھتی ہے۔ اب سیدنا ابو بکر صدیق کی حضور کا یہ فرمان سن رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق کیا کرتے ہیں؟ زور کی نماز پڑھتے ہیں، حضور کو نہیں ملتے گھر چلے جاتے ہیں۔ عصر کی نماز ادا کرتے ہیں، حضور کو نہیں ملتے گھر چلے جاتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ، ابو بکر کو کیا ہوا ہے؟ ملنے کے لیے نہیں آیا، زور کی نماز پڑھی، ملنے کے لیے نہیں آئے، گھر چلے گئے ہیں۔ عصر کی نماز پڑھی ہے، ملنے نہیں آئے، گھر چلے گئے ہیں۔ ابو بکر جاؤ، ابو ہریرہ جاؤ، ابو بکر کو بلا تو دلاؤ۔ سیدنا ابو بکر صدیق حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، مستقیم فرماتے ہیں ابو بکر کیا ہوا ہے؟ زور کے بعد نہیں ملے، عصر کے بعد نہیں ملے، کیا وجہ ہے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ نے خود تو فرمایا ہے کہ وقفہ پانے سے، دور جانے سے محبت بڑھتی ہے، یا رسول اللہ اس لیے میں دور ہوا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں ابو بکر میں نے تجھے تو نہیں کہا، میں نے تجھے تو نہیں کہا، ابو بکر میں نے دوسروں کا کہا ہے، تجھے نہیں کہا، تو میری جان ہے،